الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معذرت کے ساتھ آج موبائل کی خرابی کی وجہ سے، نیٹ کی خرابی کی وجہ سے پروگرام میں تاخیر ہو گئی. اللہ سے معافی چاہتا ہوں پھر آپ حضرات سے. آج کا موضوع ہے باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے. یعنی پچھلے باب میں جس طرح غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا اور ذبح کرنا نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک اکبر ہے اور اس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا بیان آیا. تو آج یہ بیان ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کرنا عبادت ہے، لیکن اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے تشبہ سے مشابہت سے اسلام منع کرتا ہے تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ہماری کسی عمل میں کسی غیر قوم کی مشابہت نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم ومنہم، جو کسی قوم کے روش کو اپنائے گا اس کا شمار اسی میں ہوگا. اور اس جیسی مثالیں شریعت میں اور بھی موجود ہے کہ سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ ان اوقات میں مشرکین سورج کو سجدہ کرتے ہیں یا شیطان کے سنگوں کے درمیان سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے. لہذا ان کی مشابہت سے روکا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ دھوکہ کھا جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ بھی مشرکین کے طریقے پر ہیں اور ان میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یا جن جگہوں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے وہاں پر اس کے بعد بھی جبکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہو یا جاہلیت کے زمانے میں کوئی عید رہی ہو یا غیر اللہ کے آستانے ہو، ان پر ذبح کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ ذبح کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے. لیکن جہاں پر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں مشابہت نہیں، کہ وہ ذبح الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے. نماز کی کیفیت میں اور ذبح میں فرق ہے. اس لیے صحابہ کرام نے گرجا گھروں میں بھی نماز پڑھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرجا گھر میں نماز نہیں پڑھی اس صورت میں جبکہ وہاں تصویریں تھیں، غیر اللہ کی تصویریں تھیں اور ان کے بت رکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے حضرت عمر نے کہا اِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا. لیکن اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عباس نے گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ اس میں مشابہت نہیں ہوتی. مسلمانوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے اور یہود و نصارہ کا طریقہ الگ ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو باب باندھا ہے اس کے تحت جو آیت ذکر کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 لا تقم فی ابدا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں قیام کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کر دیا کیونکہ مسجد ضرار جو بنائی گئی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کے خلاف سازشی جال بچھانے کے لیے اور مسلمانوں میں اختلاف و تفریق کی آگ بھڑکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقم فی ابدا، اس میں آپ ہرگز قیام نہ کریں. اس آیت کا ربط جو پچھلی سباق سے اس آیت کا ربط جو ہے پچھلے موضوع سے کیا ہے، وہ پوری آیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. یعنی جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی جنہوں نے مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کفر پھیلائیں، مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں اور ان لوگوں کے لیے قیام گاہ ثابت ہو جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والے شروع سے،
اگرچہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف بھلائی ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر ہے کہ ابو عامر راہب جو عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کا والد تھا، جو منافقوں میں ایک بدترین منافق شمار ہوتا تھا، جو دین سے مرتد ہو گیا اور اس کے بعد وہ شام چلا گیا، اسی نے منافقین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسجد قباء کے بغل میں ایک مسجد بناؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی روحانیت کو ختم کر دیں اور اس کی اجتماعیت کو دور کر دیں، اور یہ ہمارے لیے کمین گاہ بھی ہو، ہمارے لیے پناہ گاہ بھی ہو، اور ہمارے لیے سازشی جال بچھانے کا موقع ہو تاکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو منافقین کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ یہاں کی نماز پڑھیں اور آپ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں غزوے سے واپسی پر کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان ہی میں آیت نازل فرما دی، یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ آپ ہرگز یہاں پر قیام نہ کریں، یہاں پہ نماز نہ پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر جتنا بھی خوبصورت نام دیا جائے، لیکن اگر اس کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہو، نقصان پہنچانا ہو، شر اور فتنہ فساد پھیلانا ہو، تو ظاہر پرستی کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ حقیقت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ لوگ شراب کا نام جو شربت رکھیں اور زنا فحاشی کو دوستی کا نام دیں تو اسے وہ چیز حلال نہیں ہوتی، تو لہذا تفریق اور اختلاف اور فتنہ جہاں بھی پیدا ہوگا، اسلام نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ اسلام نے اس کو مٹانے کا حکم دیا ہے جس حد تک طاقت ہو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ بیان ہے کہ مقصد تھا مسجد قباء کو نقصان پہنچانا، نمبر 1، نمبر 2 کفر کی تبلیغ کرنا، نمبر 3 تفریق پیدا کرنا، نمبر 4 جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے پناہ گاہ تعمیر کرنا۔ اس وجہ سے اس کو مسجد زرار کہا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر کہیں کسی مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور لوگوں کے لیے وہ مسجد کافی ہے اور مزید مسجد کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بغل میں پھر مسجد بنانا بھی مسجد زرار کی مشابہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پہ رکھی گئی یہ بہتر ہے اس مسجد کے مقابلے میں۔ لمسجد اسست من اول لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے اس مسجد کے مقابلے میں جس کا مقصد تفریق پیدا کرنا ہے اور جو جہنم کے گڑھے کے کنارے ہیں، یعنی جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ مسجد تقوی یعنی یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، یہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ یہاں پر قیام کریں۔ اور اللہ نے وہاں کے لوگوں کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ پاک اور صاف رہیں۔ اس سے مراد یعنی ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی ہے، یعنی کفر سے، نفاق سے، شرک سے بھی پاک ہوں اور کپڑے اور جسم بھی پاک ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 95 میں سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم، قریب جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو وہ قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے چہرہ پھیر لیں، آپ ان سے ضرور چہرہ پھیر لیں۔ انہم رجس، بے شک وہ ناپاک ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے بہانے پیش کریں گے کہ ہم غزوے میں نہیں گئے، ہماری نیت خیر کی تھی، ہمارے سر عذر تھا، اللہ نے ان کو ناپاک کہا۔ اس کے مقابلے میں مومن پاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مومن کو طیبین کہا، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جو لوگ پاک ہیں ان کی روحیں پاک ہیں، ان کا عمل پاک ہے، موت کے وہ فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مناسبت اس باب سے کیا ہے؟ باب تو یہ ہے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہاں پر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مناسبت اس بات سے ہے کہ جس جگہ پر شرک اور کفر کی تبلیغ ہو رہی ہو، جہاں سے کفار اور مشرکین کے سازشی جال بچھائے جاتے ہوں اور جہاں پر کفر اور شرک کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہو، وہاں پر
نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے اندر داخل ہے، یعنی جس سے کفار کی تائید حاصل ہو یا مشرکین کی مشابہت ہو یا دوسرے لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ گویا کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں، چل سکتی ہے، گاڑی چل سکتی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اور اس باب میں نظر والی حدیث امام ترمذی نے جو نقل کی ہے، جسے صاحب کتاب نے یہاں پہ نقل کیا ہے، اس حدیث کو غور سے سنیے تو حقیقت واضح ہوگی۔ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فقال فهل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ رواه أبو داود وإسناده على شرطهما۔ ثابت بن ضحاک کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے اس کو، کہ ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرے گا، اللہ کے لیے ذبح کرے گا۔ یعنی کوئی شخص یہ نیت مان سکتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جانور ذبح کروں گا، یہ 10 فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، یا غربا مساکین کی مدد کروں گا۔ یہ نظر ماننا جائز ہے، لیکن نظر ماننا بہتر نہیں ہے، مال کی نظر ماننا بہتر نہیں ہے، یا خرچ کرنے کی نظر ماننا بہتر نہیں، جائز تو ہے، کیونکہ یہ روایت بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل۔ نظر مت مانو، کیوں؟ اس لیے کہ نظر ماننے سے تقدیر میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ نظر ماننے کو پسند نہیں کیا کہ کوئی انسان نیکی کو کسی چیز پر معلق رکھتا ہے، اگر یہ ہوگا تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ انسان سے جس قدر نیکی ہو نیکی کرنی چاہیے۔ اس لیے کہا کہ نظر مت مانو، کیونکہ نظر ماننے سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ لیکن نظر کے مقابلے میں دعا زیادہ کرنا چاہیے، دعا سے تقدیر پلٹتی ہے اللہ کے حکم سے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی سوائے دعا کے، یعنی دعا کرنے سے تقدیر پلٹتی ہے۔ اس لیے تو سکھلائی گئی یہ حدیث وقینی شر ما قضیت، اے اللہ ہمیں اس برائی سے بچا جس برائی کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے سے آنے والی برائی کو اللہ تعالیٰ دور کرے، تو دعا سے تقدیر پلٹتی ہے، نظر سے تقدیر نہیں پلٹتی۔ اور کہا انما یستخرج به من البخیل، اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانا تو نظر نیکی اور بھلائی کی نظر ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، بلکہ اللہ نے متقیوں کے صفات اور اپنے نیک بندوں کے صفات میں یہ بیان فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ نظر کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی۔ تو وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر کو پوری کرنا نیکی اور بھلائی میں، اگر کسی نے نظر مانی ہے اور اس کا کام ہو گیا تو اس صورت میں نظر پوری کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانی اور کام نہیں ہوا تو پھر اس پر عمل کرنا یا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو شفا دے دی تو ہم 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے، لیکن بھائی کو شفا نہیں ہوئی، دنیا سے چلے گئے، تو 1 لاکھ کا خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز محبوب نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں بہتر یہی ہے کہ آدمی کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ کتاب و مرضاکم بالصدقہ، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، غربا اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کی دعائیں ملیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث انما ینصر اللہ دینہ بضعیفها بدعوۃ وصلاۃ باخلاص، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرمائے گا کمزوروں اور غریبوں کی دعاؤں سے، ان کی نمازوں سے اور ان کے اخلاص سے۔ جب ان کی مدد کریں گے اور ان کی دیجوئی کریں گے، ان کی ضرورت کی تکمیل کریں گے، ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری کو لیں گے تو ان کی دعائیں نکلیں گی، تو اس سے اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے گا، مریضوں کو شفا دے گا۔ تو اس سلسلے میں میں تھوڑی تفصیل رکھنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ تب یہ وقت بڑا جا چکا ہے۔ نظر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ نظر کو لغت میں کہتے ہیں الالزام والعہد و پیمان کرنا، یعنی اصطلاح میں نظر کہتے ہیں انسان اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کرے جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ نظر اصل میں مکروہ ہے،
لیکن بعض علماء حرام کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نظر مکروہ ہے لیکن جواز کا پہلو جائز ہے، اور اس سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ نظر نہ مانے، لیکن اگر نظر مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ خیر آسان کر دے تو اسے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نظر کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ما یجب الوفاء بہ، جس کا پورا کرنا واجب ہے، نیکی اور بھلائی کی نظر، طاعت کی نظر۔ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میرے کاروبار میں برکت ہوئی تو میں عمرہ کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کا پورا کرنا واجب ہے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس بات کی نظر مانے تاکہ اللہ کی اطاعت کرے تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 ما یحرم الوفاء بہ، یعنی جس کا پورا کرنا حرام ہے، یعنی نافرمانی کی نظر مانے۔ جیسے کوئی یہ نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں عیاشی کروں گا، نعوذ باللہ، یا میں فلاں فاسق اور فاجر کو بلا کر کے اپنے دکان کا افتتاح کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ اذا مدح الفاسق اهتز عرش الرحمن، امام ذہبی نے روایت کیا کتاب الکبائر میں، جو فاسق کی تعظیم کی جائے تو اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو جس نے حرام چیز کی نظر مانی ہے، معصیت کی نظر مانی ہے، جس نے شرک کی نظر مانی ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو فلاں درگاہ پہ چادر چڑھاؤں گا، نعوذ باللہ، تو اس صورت میں اللہ کے نبی کی حدیث من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو گناہ اور معصیت کی نظر مانے اسے معصیت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مباح چیز کی، جائز چیزوں کی نظر مانتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا قیمتی کپڑا پہنوں گا، 10,000 کا کپڑا پہنوں گا۔ بھائی آپ کی گنجائش ہے تو آپ قیمتی کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن یہ جائز چیز کی نظر ماننا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ کپڑا پہنے یا چاہے تو قسم کا کفارہ دے، جس کا بیان انشاءاللہ مزید آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مکروہ چیزوں کی نظر مانتا، یعنی جس کا کرنے میں گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑنا افضل ہے، جس کے کرنے میں گناہ نہیں لیکن چھوڑنا افضل ہے۔ مثال کے طور پر رجب میں کوئی روزہ رکھتا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے سلف کے نزدیک رجب کے اندر روزہ رکھنا کیا مکروہ ہے، یعنی نہیں رکھنا بہتر ہے، بلکہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مارا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے لوگوں کے برتن توڑ دیے تھے رجب میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ جاہلیت کی تعظیم ہوتی ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، تو علماء نے اسے حرام کے درجے میں رکھا ہے۔ تو اگر مان لیا کہ کوئی رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نظر مانتا ہے تو چاہے تو بہتر ہے کہ وہ چھوڑ دے اور اس کی جگہ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر نظر مانتا ہوں، اللہ کی کس چیز کی نظر ہے یہ تعین نہ کرے، یعنی کیا کرنا چاہتا ہی نہیں، بس اللہ کے لیے نظر ہے، اللہ کے لیے میرا کام ہوگا تو میں کروں گا، میں نظر مانتا ہوں، لیکن کس چیز کی نظر مانتا ہے یہ اس نے اس کی تعین نہیں۔ تو اس سلسلے کے اندر، اس سلسلے میں ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور ابن ماجہ وغیرہ کی کہ کفارۃ النذر اذا لم یسمى کفارۃ یمین، نظر کا کفارہ اگر اس میں تعین نہ کی جائے کہ آپ کس چیز کی نظر مان رہے ہیں تو اس میں قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ اسی طریقے سے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ ہم گناہ و معصیت کریں گے، غلط کام کریں گے، چوری کریں گے، عیاشی کریں گے، حرام کاری کریں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو یا اتنی فضول خرچیاں کریں گے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اللہ کی معصیت سے بچے۔ لیکن اس سلسلے میں جو روایت ہے سنن کی، ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی، کہ جو اللہ کی معصیت کی نظر مانتا ہے وہ معصیت سے، گناہ سے بچے، وہ کفارت ہو کفارت یمین، اور اس کا کفارہ جو ہے قسم کا کفارہ ہے، یعنی قسم کا کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین،
جیسے کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، جبکہ مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا حرام ہے، تو اسے قسم کا کفارہ دینا چاہیے. یا میں فلاں آدمی کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کھائے اور قسم کا کفارہ دے. قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ جن چیزوں میں بتایا گیا ہے کہ معصیت کی نظر مانے تو بھی قسم کا کفارہ دینا ہے، اور جائز چیزوں کی قسم کھائے اور چاہے تو چھوڑ دے وہ بھی قسم کا کفارہ دینا ہے، مکروہ چیزوں کی قسم کھائے تو بھی قسم کا کفارہ دینا ہے، گناہ کی قسم کھائے تو گناہ چھوڑ دینا ہے، قسم کا کفارہ دینا ہے. انشاءاللہ واضح ہو گئی یہ بات. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، یعنی 10 مسکین کو درمیانی انداز کا کھانا دینا ہے، یعنی میڈیم ٹائپ کا کھانا دینا، بہت خراب نہ بہت اچھا، مینا جو انسان کھاتا ہے. یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تینوں میں سے کوئی ہے. یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑا پہنا ہے، کپڑا خرید کے دے دیں، یا ایک غلام آزاد کرے، تینوں میں سے کوئی ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی صلاحیت نہیں ہے، نہیں تو 10 مسکین کو کھانا کھلا سکتے، نہ کپڑا پہنا سکتے، نہ غلام آزاد کر سکتے، تو 3 روزے رکھنا ہے. 3 روزے رکھنا ہے تو وہ بھی کیسے رکھنا ہے؟ لگاتار رکھنا ہے یا الگ الگ رکھنا ہے؟ اس میں علماء کے میں اختلاف ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کی روایت میں فمن لم یجد فصیام 3 ایام متتابعات کا لفظ آیا ہے. یہ قرأت شاذہ ہے جس میں سلف کی جماعت، جس میں احمد بن حنبل اور بعض سلف کا قول ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی، لیکن قرأت متواترہ نہیں ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی قرأت ہے جو نبی سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حکم ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو اس کا حکم واجب ہے. یعنی 3 روزے جو رکھنا ہے، صحیح قول میں 3 روزے لگاتار رکھنا ہے، 3 روزے جو ہے لگاتار رکھنا ہے. یہ ہوا قسم کا کفارہ. اس باب کے تحت جو باتیں بتائی گئی ان سے چند اہم و ضروری مسائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں. نمبر 1، لا تقم فی ابدا، یہ تفسیر بتائی گئی کہ اس آیت کا پس منظر مشرکین اور کفار کی مشابہت سے بچنا ہے اور ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے دشمنان اسلام کی تائید حاصل ہو یا عام لوگوں کو غلط فہمی ہو. واضح. نمبر 2، گناہ اور معصیت سے جس طرح انسان کا قلب سیاہ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں انسان متاثر ہوتا ہے، یعنی اس کا انجام بد کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح گناہ اور معصیت سے زمین میں بھی نقصان ہوتا ہے، زمین میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے گناہ اور معصیت سے. کیوں اللہ نے کہا کہ اس جگہ پر نماز نہ پڑھو؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی تریم میں انسان کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فساد ہو گیا. یعنی زمین بھی متاثر ہوتی ہے، درخت بھی، چوپائے بھی متاثر ہوتے ہیں گناہ کرنے سے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، والذی نفسی بیدی ان الحمار لتموت فی مکرہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک سرخاب پرندہ بھی انسان کے گناہوں سے مر جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد المؤمن اذا مات استراح ان العبد المؤمن اذا مات يستريح من نصب الدنيا، مومن بندہ جب مرتا ہے دنیا کی تکلیف سے نجات پا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر موت عطا فرمائے. وان العبد الفاجر اذا مات استراح من العباد والبلاد والشجر والدواب، اور فاسق اور فاجر مرتا ہے تو اس کے مرنے سے جن بندوں کو آرام ملتا ہے، زمین کو آرام ملتا ہے، درختوں کو آرام ملتا ہے، چوپایوں کو آرام ملتا ہے. استراح من العباد والبلاد، والبلاد کیا معنی؟ پوری زمین، پوری روئے زمین کو آرام ملتا ہے. یعنی گناہ کی وجہ سے پوری روئے زمین متاثر ہوتی ہے. جب حجر اسود جو برف سے زیادہ سفید اور دودھ سے زیادہ اجلا تھا، انسان کے گناہوں سے جب کالا ہو سکتا ہے تو ہمارے گناہوں سے زمین خراب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی طریقے سے اس مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ ہو جو سمجھ میں نہیں آتا ہو تو اس مشکل مسئلے کو آسان مسئلے کی طرح اٹھایا جائے. یعنی کوئی آدمی مشکل میں ہو تو اسے علم سے رجوع ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے پوچھا کہ بوانا مقام پر جو ذبح کرنا چاہتے ہو، کیا جاہلیت زمانے میں کوئی عید ہوتی تھی یا وہاں پر مشرکین اور کفار کے کیا آستانے تھے، کیا بت پرستی ہوتی تھی؟ تو کہا گیا نہیں،
تو اس لیے جو آپ نے اس اشکال کو ظاہر کر دیا، تو جو مسئلہ مشکل ہو اس کو آسان مسئلے کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اسی طریقے سے مفتی کو چاہیے کہ جو سائل کو سوال کو مکمل سمجھ کر کے جواب دے۔ جسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم اگر غلط سوال کرو گے تو گویا کہ میں تمہارے لیے جہنم کا پل بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نظر پوری کرنا ایسی جگہ پر جہاں پر شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہو وہاں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین اور کفار کی عید اور ان کے جشن کی مشابہت سے روکا گیا ہے، اگرچہ انسان کا ارادہ کیوں نہ ہو، اگرچہ انسان کی نیت خالص ہی کیوں نہیں ہو، لیکن اس کا ظاہری عمل مشرکین اور کفار کے طریقے کے مطابق ہے تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرکین اور کفار کے طریقے پر چلتا ہو انسان اور اس کو دین سمجھتا ہو، چاہے اس کی نیت نہ ہو، چاہے اس کی نیت خیر کی کیوں نہیں ہو، پھر بھی اس کو روکا جائے گا، پھر بھی اس کو روکا جائے گا۔ اسی طریقے سے لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح حدیث لا وفاء لنذر فیما یملک ابن آدم، اسی طریقے سے انسان ایسی چیز کی نظر مانے جس کی اس کے اندر طاقت اور قوت نہ ہو تو اس کو بھی ایفا نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں غلام آزاد کروں گا، جبکہ اس کے پاس نہ غلامی ہے اور نہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ وہ یہ کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا، جبکہ اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں۔ ایسی صورت میں ایسی چیزوں کی نظر نہ مانے اور اس کی جگہ قسم کا کفارہ دے، یا ایسی چیز کی نظر مانتا ہے جو تقدیری اور تکوینی طور پر یعنی حقیقی طور پر اس کے لیے ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پلین کی طرف میں بھی اڑوں گا، تو ظاہر سی بات یہ اڑنا ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر وہ قسم کا کفارہ دے گا جو بتایا گیا آپ کے سامنے۔ یہ چند مسائل تھے بات سے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔